جی السلام علیکم۔ آج میں اپنے اس ویلاگ کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج کا کیوں بائیکاٹ کیا ہے، اور اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کا کیوں فیصلہ کیا، اور نون لیگ کو اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کی کیوں دعوت دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آصف علی زرداری جو ان سے ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ جب اتحاد کر رہے ہیں حکومت سازی کے سلسلے میں اور شراکت اقتدار کا جو فارمولہ طے ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے آئینی عہدے کیوں مانگے، اور وزارتوں کو کیوں ٹھکرایا، فی الحال کیوں ٹھکرایا۔ اس لفظ پہ غور کیجئے، فی الحال کیوں ٹھکرایا، یعنی کہ بادی نظر میں وہ وزارتیں لینا مقصود ہے اور اس کا حصول بھی ممکن ہو جائے گا، لیکن فی بیک وقت یہ تمام چیزیں ایک ہی وقت میں نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے سب سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ میں پہلے جون سا آئینی عہدے جو ملک کے ہیں وہ میں اپنے پاس رکھوں۔ اب ان چیزوں کے تمام چیزوں کے پیچھے یہ مولانا فضل الرحمان کو لے کے اور آصف زرداری کو لے کے جو پیچھے اصل حقائق ہیں وہ کیا ہیں، وہ میں آپ کو آگے جا کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیرہ جیل میں عمران خان سے اسد قیصر نے ملاقات کی ہے، اور عمران خان نے اسد قیصر کو بتایا کہ عمر ایوب جو کہ تحریک پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو وزیر اعظم نامزد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی اسمبلی میں اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ کو وہاں کا اسپیکر نامزد کیا ہے۔ اور یہ بھی ان کے ٹاسک دیا اسد قیصر کو کہ آپ فوری طور پہ جماعت اسلامی، اے این پی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ رابطہ کریں، اور جبکہ جماعت اسلامی کل اور اے این پی آج تحریک انصاف کا حصہ بننے یا ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر چکی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ تحریک پاکستان نے بروز ہفتہ ایک انتخابی نتائج کے حوالے سے جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں ہفتے کو ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے، اور دیگر جو جماعتیں جو الیکشن کے حوالے سے گریونسز رکھتی ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو بھی اس احتجاج کے اندر بھرپور شرکت کی دعوت دی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور اہم ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کے پی کی اسمبلی کا جب وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا، جیسے کہ میں اپنے پہلے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہیں، اور یہ اپنی یہ باتوں میں بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور ابیوزو لینگویج استعمال کرتے ہیں، اور بڑی بٹر لینگویج ان کی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل قبول ہیں۔ اور جب سے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا گیا ہے تب سے 9 مئی کے واقعے میں جو انتہائی مطلوب افراد ہیں، جو ایکسکاؤنٹر ہیں، جو اشتہاری ہیں، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹی کو ضبط کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر ریڈ ہونے جا رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اور بعدی نظر میں مجھے قریب مستقبل میں لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ لہذا تحریک انصاف کا میرا مشورہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا متبادل کوئی فوری طور پر تیار کر لیں جن کو وزیر اعلیٰ وہ کے پی کے بنا سکیں۔ اچھا جی، اس میں میتھیو ملر جو سے امریکن اسٹیٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، ان کا صحافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، وہ میڈیا ایک پریس ٹاک تھی ان کی، یعنی کہ پریس ٹاک تھی صحافیوں کے ساتھ، وہ وہاں پہ صحافیوں نے سوال کیا کہ طریقے سے انصاف جو ہے پاکستان کی لارجسٹ پارٹی بن کے ابھری ہے جبکہ وہ حکومت نہیں بنانے جا رہی، اور جبکہ وہاں پہ اتحادی حکومت بننے جا رہی ہے۔ تو اس پر انہوں نے صحافیوں کا سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو پاکستانی حکومت بننے جا رہی ہے وہ برطانوی پارلیمنٹری نظام کے آئین مطابق ہے، اور ویسے بھی یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو مزید سوالات کا جواب دیتے انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی نتائج کے حوالے سے پاکستان کے آگے اپنے تحفظات رکھ دی ہیں اور ان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد ہے کہ پاکستان نے کل جو سا ہے پاکستان کے جو دفتر خارجہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، میڈیا ٹاک کی ہے، اس پہ انہوں نے جو بھی ہر قسم کے بیرونی تحفظات، دباؤ، تحقیقات کے جو مطالبات تھے اس کو یکسر طور پہ نظر انداز کر دیا ہے۔ اچھا جی، مولانا فضل الرحمان نے کل جو بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے انتخابی نتائج کو لے کے، اور اپوزیشن میں بینچوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، اس میں نون لیگ کو بھی دعوت دی ہے۔ اور اچھا، یہ اس میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں 3 چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ طریق انصاف کے ساتھ ہمارے دماغوں کا نہیں دماغوں کا جھگڑا ہے، نہ کہ جسموں کا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، ہماری جو ان سی ہے ان کے ساتھ اختلاف رائے ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، طریق انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی ہے۔ اس جملے کا تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ طریق انصاف کے ساتھ جو بھی ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تمام ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس چیز پہ انہوں نے بڑا زور دی ہے، یعنی کہ گویا کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے پی ٹی آئی 2 بننے جا رہی ہے، جیسا کہ مولانا نے احتجاجی سیاست کی کال دے دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایوانوں میں نہیں میدانوں میں فیصلے ہوں گے۔ تو گویا وہ پی ٹی آئی 2 بننے جا رہی ہے احتجاجی سیاست کو لے کے۔ اور اس میں ساتھ ساتھ جو میدانوں والی بات کی ہے انہوں نے وہ نون لیگ یعنی متوقع حکومت کو ٹارگٹ کیا ہے، ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم جی
میدانوں میں فیصلے کریں گے، احتجاج کریں گے باہر جا کے، تو اس طرح حکومت جو سی ہے وہ ڈگمگا جائے گی، جیسا کہ پاکستان کئی بحرانوں سے اس وقت گزر رہا ہے۔ یہاں پہ اسٹیبل حکومت کی ضرورت ہے، پاکستانی عوام غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، تو بڑی ایشوز ہیں یہاں پہ تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے۔ خارجہ محاذ پہ بڑے معاملات طے ہونے ہمارے ابھی باقی ہیں، بیل آؤٹ کا پیکج ہے، IMF کے ساتھ معاملات ہیں، انفلیشن اور دیگر ایشوز ہیں، بڑے پاکستان کے ایشوز ہیں، ان کو امیڈیٹلی جو سا ہے سولو کرنا ہے۔ لیکن اب اگر مولانا شروع میں ہی اس حکومت کے آغاز میں ہی احتجاجی سیاست کی کال دے دیتے ہیں تو یہ امور حکومت چلانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی مخاطب کیا ہے، انہوں نے کہا جی 9 مئی کے حوالے سے یہ ہے کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہوا ہے، اگر ہم الیکشن کو درست مان لیں، اگر آپ لوگوں کی بات کو درست مان لیں کہ الیکشن درست ہوئے تو اس کا مطلب پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو چکا ہوا ہے کہ طریقہ پاکستان کی بھرپور اکثریت نے اس کو ووٹ دیا ہے اور طریقہ انصاف ایز اے لارجسٹ پارٹی سامنے آئی ہے۔ تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے پھر عوام نے 9 مئی کا بیانیہ دفن کر دیا ہے۔ اب وہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا فوری طور پہ ساتھ دیں، نہیں تو ہم اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ متوقع حکومت کو زور ڈالیں، اس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ جو ہمارے مطالبات ہیں، جو ہم اس اقتدار میں شامل ہونے کے لیے ہم نے شہباز شریف کے آگے رکھے تھے، وہ جو ان کو منوانے کی کوشش کی جائے اور سڑکوں پہ احتجاج کر کے وہ ڈائریکٹلی حکومت کو بھی جو سا ہے اس کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، ادھر اسٹیبلشمنٹ کو میسج بھیجیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جیسا زیرک سیاستدان جو ہے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ آپ کی پرسیپشن عوام کے اندر یہی ہے کہ آپ لوگ جو سے وزارتوں کے حصول کے لیے آتے عیاشی کرتے، جیسا کہ کل کی پریس کانفرنس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ اقتدار کا حصول گویا اگر آپ دھاندلی کر کے بھی آپ آتے ہیں، اگر آپ سمجھتے دھاندلی نہیں اور اقتدار میں پھر بھی آ جائے، آپ نے کل پریس کانفرنس میں کہا ہے، تو اس کا مطلب عیاشی کرنی ہے، آپ نے عیاشی کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ماضی میں اگر دیکھا جائے جب بھی آپ اقتدار کا حصہ رہے ہیں اور جب کہ آپ رہے ہیں ہر حکومت میں رہے ہیں آپ، تو اس کا مطلب پھر آپ بھی اقتدار کے اندر عیاشی کرتے رہے۔ بہرحال آپ زیرک سیاستدان ہیں، آپ سے ان قسم کی باتوں کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس احتجاجی سیاست سے باہر نکلیں اور جو اقتدار آپ سمجھتے ہیں آپ کی لازم و ملزوم ہے، اپنے آپ کو آپ بڑا کریں۔ آپ اس وقت پاکستان کے ایک جو سے ہیں سینئر لیڈر ہیں، آپ کو آگے بڑھ چڑھ کے اس کلیکٹیو وزڈم میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سیاسی بحرانوں سے باہر نکالنا ہے۔ لیکن یہ جو آپ کو شہباز شریف نے گھر آ کے جب دعوت دی شراکت اقتدار کے لیے، تو آپ کو ان چند مطالبات کے اوپر جو چیزیں انہوں نے آگے رکھی اس پہ اتفاق کر لینا چاہیے تھا، لیکن افسوس تو آپ کے تو مطالبات اتنے بڑے ہیں جیسے آپ کو نون لیگ اور طریقہ انصاف کا مینڈیٹ مل گیا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے مطالبات منظور نہیں ہو رہے تو آپ سڑکوں پہ آ گئے۔ اور بات یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے صدر پاکستان کا عہدہ مل جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو ملنے والا، نہ آپ کا اتنا مینڈیٹ ہے۔ بہرحال آپ اگر جو ہم تک باوثوق ذرائع سے اطلاع پہنچی ہیں آپ صدر پاکستان کا عہدہ مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اور بلوچستان حکومت میں آپ اپنا بھرپور حصہ مانگ رہے ہیں، وفاق میں آپ وزارتیں مانگ رہے ہیں، تو یہ جو آپ ایک احتجاجی سیاست کرنے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، میرا مشورہ آپ کو ہے، بلکہ آپ کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں۔ تو ملک اس وقت جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو دوسری بات یہ آصف علی زرداری صاحب جو ان سے جمہوریت میں بابا جمہوریت کے نام سے جانے جاتے ہیں، جب بھی وہ سیاست میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں جوڑ طور میں ہمیشہ وہ شطرنج کی چالوں کی طرح اپنی چال چلتے ہیں۔ گویا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اپنے فارغ اوقات میں زیادہ تر چیس یعنی شطرنج کھیلتے ہیں، ان کو علم ہو گیا ہے کہ کس وقت کون سی چال چلنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہوئے یہ چالیں جو سی ہیں سیاست میں چلتے رہتی ہیں۔ اب نون لیگ کے ساتھ جو ان کا معاہدہ طے ہوا ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے سر دست نون لیگ سے پکے عہدے مانگ لی ہیں۔ وہ کون سے پکے عہدے جو 5 سال کے لیے، جنہیں ہر صورت اپنی 5 سالہ ٹرم پوری کرنی ہے، وہ آئینی عہدے ہیں، ان کو امیونٹی ہے، ان کو کوئی عدالت طلب نہیں کر سکتی۔ وہ 5 سال ان کو ایک دفعہ ان عہدوں پہ جن افراد کو بٹھا دیا جائے گا، 5 سال تک ان کو نہیں ہلایا جا سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مزید جو سیاست یہاں پہ کھیلی ہے، یعنی شطرنج کی چال چلی ہے کہ آپ نے فوری طور پہ کہہ دیں جی ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے۔
ہاں اس لیے آپ نے کہا کہ بیک وقت میں تمام چیزوں کا حصول ناممکن ہے، وزارتیں بھی مل جائے، آئینی عہدے بھی مل جائے، صدر پاکستان کا عہدہ مل جائے، چیئرمین سینٹ کا مل جائے، گورنر مل جائے، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ مل جائے، یہ چیزیں بیک وقت ممکن نہیں تھی نا، تو اس لیے آپ نے وزارتوں کو فی الحال ٹھکرا دیا۔ اب ڈیفینیٹلی پاکستان جن بحرانوں سے، جن مسائل سے اس وقت دوچار ہے، انفلیشن، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور بیل آؤٹ پیکیجز، آئی ایم ایف کے ساتھ انسٹالمنٹ، لامحالہ بات ہے کہ نیئر فیوچر میں آپ کی ضرورت پڑے گی، تو میں آپ نے موقع کو بھانپتے ہوئے آپ نے درست فیصلہ کیا ہے، لیکن سراسر اپنے مفاد میں کیا، ملکی مفاد میں نہیں کیا آپ نے۔ آپ کو پتا کہ یہ دور حکومت، جو متوقع حکومت کا جو دور حکومت ہوگا، اس کی پہلی سمائی کے فوراً بعد جو سا ہے آپ کی ضرورت پڑنی ہے اور ڈے بائی ڈے ضرورت پڑنی ہے، تو جہاں پہ نون لیگ کو آپ کو وزارتیں دینی پڑیں گی، اگر وہ نہ دے تو آپ مانگیں گے، جس طرح آپ کا پاکستان کی سیاست میں وفاق کی سطح پہ انٹریکشن ہوگا، تو یہ باتیں آپ نے آنے والے وقت میں چھوڑی ہیں، اور یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ آپ نے 3 ماہ بعد ڈیفینیٹلی وزارتیں مانگنی ہے، یا آپ کو دے دی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آئینی عہدے اپنے پاس رکھے ہیں آپ نے، مطلب یہ عہدے جو سے اپنا عوام کے آگے کوئی جواب دہ نہیں ہے، 5 سال اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد عوام کے آگے جواب دہ نہیں ہوتے، ان کو امیونٹی ہوتی ہے، اور جب کہ نون لیگ کے پاس جتنے بھی عہدے ہیں، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ہے، چاہے وہ وزارتیں ان کے پاس ہوں گی وفاقی سطح کے اوپر، یہ عہدے کچے ہوتے ہیں، ان میں کسی وقت بھی رد و بدل کیا جا سکتا ہے، ان میں عدالتیں بھی ان کو طلب کر سکتی ہیں، ان کو کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ جو کچھ حکومت ملک کے اندر کرے گی، جو اچھا برا کرے گی، اس کو عوام کے آگے اس کا جواب دینا پڑے گا، مطلب ان کو ہر حالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا، جو بھی وہ کام کریں گے۔ اگر وہ اچھا کریں گے تو اچھی طرح عوام ان کو ویلکم کرے گی، اگر وہ برا کام کریں گے تو عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور جیسا کہ پی ڈی ایم 1 میں جو ہوا، ان کے انتخابی نتائج میں آپ نے ان کے اثرات دیکھ لیے کہ نتائج کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آصف زرداری نے یہاں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، حکومت نون لیگ کے سپرد کر دی، اور ان کو کہہ دیا کہ جی آپ چلائیں، تاکہ عوام میں جو ہونا ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو، میرے ساتھ نہ ہو۔ تو بہرحال یہاں بھی آپ جو سا ہے سیاسی چال چل گئے، اور نون لیگ پھر بیوقوف بن